عثمان اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان محبوب خدا یار ہے عثمان گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حضرت عثمان کا ہے مرتبہ سب سے جدا حضرت عثمان کا ہے مرتبہ سب سے جدا آپ ہیں بے مثل و یکتا پیکرے جود و سخا آپ ہیں بے مثل و یکتا پیکرے جود و سخا ان کی عظمت میں بیان کیسے کرو اے مومنو ان کی عظمت میں بیان کیسے
دست عثمان غنی ہے، دیکھو دست مصطفیٰ حضرت عثمان کا ہے مرتبہ سب سے جدا، خود حیا کو ناز ہے ان کی حیا پاک پر، خود حیا کو ناز ہے ان کی حیا پاک پر، جن کا کرتے ہیں فرشتے بھی حیا بے انتہا، حضرت عثمان کا ہے مرتبہ سب سے جدا، مجھ کو بخشش کی سند حاصل ہے حیدر، اس لیے مجھ کو بخشش کی سند حاصل ہے حیدر، اس لیے حضرت عثمان کے در کا ہوں میں ادنا گدا، حضرت عثمان کے در کا ہوں میں ادنا گدا، آپ ہیں بے مثل و یکتا، کرے جود و سخا۔ بعد از حمد و صلات ناظرین و سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ دی بے عیب اور لاریب کتاب دے وچوں ایک آیت مجیدہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 262، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ایسے لوگ جنہاں نے مال خرچ کیتا اللہ دی راہ دے اندر، فی سبیل اللہ اپنا مال خرچ کیتا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر انہوں نے اللہ دی راہ دی اندر مال خرچ کرنے تو بعد کسی تے دین بھی نہیں کیتا، اور نہ ہی راہ خدا دی اندر مال خرچ کرن دی آڑ دی اندر کسی نو اذیت دیتی۔ کئی لوگاں دا اے طریقہ کار ہے، انہاں دا اے بھی دعویٰ ہوندا ہے کہ اسی اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے آ پے تے نال مٹھا مٹھا سنا بھی چڑھنا، میں تیرے تے بڑا وڈا دین پہ اچھا اڑنا، بڑی وڈی نیکی تیرے تے کرنا پیا۔ اور کئیاں بندیاں دا اے بھی وتیرہ ہے، اے بھی کہنا بھی میں اللہ دی راہ وچ خرچ پہ کرنا، تے او اللہ دی راہ وچ مال خرچ بھی کر لینا تے نال لوگاں نو اذیت بھی دینی۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے جیڑے میری راہ دی اندر مال خرچ کر دینے، ثم لا یتبعون، پھر او دی اتباع ہی نہیں کر دے، یعنی پیچھے مڑ کے ویندے ہی نہیں
کسی نو نہ وہ تکلیف دیندے نے نہ کسی اتے احسان یا نیکی دا کسی نو سنا دے نے۔ اللہ فرماتا ہے جڑا اس طرح میری راہ دی اندر اپنا مال خرچ کرے لہم اجرہم عند ربہم، شاباش۔ اللہ فرماتا ہے جڑا اس طرح میری راہ دی اندر اپنا مال خرچ کرے لہم اجرہم عند ربہم، انہاں دے واسطے انہاں دے رب دے ہاں بڑا اجر ہے۔ اللہ نے انہاں واسطے بہت بڑا اجر تیار کر رکھے۔ ولا خوف علیہم، بروز محشر انہاں نو نہ تے کسی دا خوف ہوئے گا، ولا ہم یحزنون، تے نہ ہی انہاں نو کسی قسم دی غمی ہوئے گی۔ حضرات گرامی قدر، اے ہے اس آیت مجیدہ دا سلیس سادہ اور آسان جہا پنجابی دے اندر ترجمہ جڑا میں جناب دے سامنے پیش کر دیتا اور مفہوم بھی پیش کرنے دی سعادت حاصل کر چکیا۔ یہ آیت مجیدہ ہر اس بندے دی عزت اور عظمت بیان کر دی ہے جس بندے نے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا، مگر اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرنے تو بعد کسے اتے او نیکی دین اور احسان دا دعویٰ بھی نہیں رکھدا، تے نہ ہی او مال خرچ کرنے دی آڑ دے اندر کسے نو اذیت دیندا ہے، بلکہ مال خرچ کرنے تو بعد عجز و انکساری نال آندا ہے کہ میں اللہ دی توفیق دے نال اللہ دے دتے دے وچوں اللہ دی راہ دے وچ میں قربان کر چھڑیا۔ اے قیامت تک ہر آمن والے بندے اور ہر مسلم اور ہر ایسے مومن اور ایسی صفات دے حامل انسان مسلمان دے واسطے اے آیت مجیدہ ہے بالعموم۔ بالخصوص اے آیت مجیدہ دو ہستیاں دے بارے نازل ہوئی۔ تفسیر آلوسی اور زاد المسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ دو شخصیات دے بارے نازل ہوئی۔ نمبر 1 حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف اور جناب عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ہستیاں دے بارے آیت نازل ہوئی۔ کیویں؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری اعلان فرمایا کہ اے مسلمانوں، اسرت دے دن نے، بڑے تنگی دے دن نے، معاشی حالت بہت کمزور ہے، جبکہ سانو جنگ لڑنی بھی لازم ہے۔ غزوہ تبوک دے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک دے واسطے اعلان فرمایا کہ اپنی اپنی توفیق دے مطابق، اپنی اپنی حیثیت دے مطابق لاؤ مال تاکہ بندوبست کیتا جا سکے جنگ دا، اور اللہ دی رضا دی خاطر اسی جہاد لڑیے۔ چنانچہ حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اے بھی عشرہ مبشرہ دے وچوں ایک صحابی رسول نے، اور عثمان غنی بھی عشرہ مبشرہ دے وچوں ایک صحابی رسول نے۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر گئے، انہوں نے اپنے گھر دے سارے جتنے انہاں دے کول سکے موجود سن اکٹھے کیتے، انہاں نو شمار کیتا، گنیا، انہاں دی تعداد بنی 8000 چاندی دے سکے یعنی دراہم۔ آپ نے او دے وچوں 4000 سکے گھر رکھے اور 4000 سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لا کے پیش کر چھڑے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امسکت من حال نفسی و عیالی 4000 دراہم، یا رسول اللہ میں 4000 سکے
اپنے اہل و عیال اور اپنی ذات واسطے چھوڑ کے آیا، اور اے جڑے 4000 نے اقرضھا ربی، میں اے اپنے رب نو قرضہ پیش پہ کرنا، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے اتنے تسی قرضہ چڑھا رہے ہو تے میں تانوں 10 دنیا تے 70 آخرت عطا فرماواں گا۔ یہ علیحدہ عنوانات نے۔ چنانچہ جناب عبد الرحمن بن عوف نے جدو 4000 نبی پاک نو دسیا کہ میں گھر چھوڑ کے آیا، 4000 جناب دی بارگاہ وچ میں حاضر خدمت کر دیتے نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے واسطے دعا کی تھی، فرمایا بارک اللہ تعالی لکا فیما امسکت وفیما اعطیت، فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف جو تسی گھر چھوڑ کے آئے ہو اللہ او دے وچ بھی برکت عطا فرماوے، جڑے لے کے آئے ہو اللہ انہاں 4000 دے وچ بھی برکت عطا فرما دے۔ ایک ہے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دا مبارک کردار، اور فرماتے ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اس موقع دے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کیویں؟ عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور مشکات شریف حدیث نمبر 6072، ترمذی شریف حدیث نمبر 3700، الریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16، عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں شہیدۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر اس ویلے حاضر ساں، وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرت واسطے یعنی غزوہ تبوک واسطے ترغیب دلا رہے سن، مسلمانوں نو ابھار رہے سن۔ فقام عثمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عثمان غنی اٹھے، پھر سبحان اللہ، عثمان غنی اٹھے عرض کر دینے سونے علی مئات بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، اے اللہ دے رسول 100 سواریاں اونٹ بما جنگی ساز و سامان تہاڈا غلام عثمان پیش کرے گا۔ عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں ثم حد رسول اللہ علی الجیش، نبی پاک نے دوبارہ پھر ترغیب دلائی، دوبارہ جدو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تھوڑیاں سواریاں نے، مزید مسلمانوں ہمت کرو، جذبہ بخاؤ، چنانچہ عثمان غنی پھر اٹھے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مئتا بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، اے اللہ دے رسول پہلے 100 دا اعلان کیتا، ہن 200 اونٹ 200 سواریاں بما ساز و سامان پیش کراں گا۔ ثم حد رسول اللہ، پھر نبی پاک نے تیسری مرتبہ اسے مجلس اسے میٹنگ دے اندر تیسری مرتبہ سرکار نے پھر جوش دلایا، صحابہ نے جذبہ دلایا، تے جناب عثمان غنی پھر اٹھے، دیگر صحابہ نے بھی اپنے اپنے معاملات پیش کیتے۔ ہن عثمان غنی پھر تیسری مرتبہ جدو اٹھے ایسے مجلس دے اندر عرض کر دینے علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، عرض کر دینے یا رسول اللہ اگے 200 تک دی گل کیتی ہے، پر جناب دی تقریر سن کے دل کیتا کہ ہور اعلان کراں، اے اللہ دے رسول میں 300 سواریاں بما ساز و سامان پیش کراں گا۔ حضرت جناب عبد الرحمن بن خباب فرماتے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جد رسول خدا دے پیارے داماد بلکہ دورے داماد عثمان غنی نے یہ 300 اونٹاں دی گل کی تھی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر تو نیچے تشریف لیان لگ پے، نالے نبی پاک سرکار ممبر تو نیچے سیڑھیاں اتر دے سن پے، نیچے تشریف لیان دے سن پے، نالے نبی پاک عثمان دے واسطے گلاں پہ کر دے سن۔ وہ سبحان اللہ اونچی آکھو تو میں گل تہاڈے سامنے پڑھا، ذوق نہ بولو تو میں ذوق نہ پیش کراں، اونچی بولو سبحان اللہ۔
حضرت جناب عبدالرحمن بن خباب فرماتے ہیں جب عثمان غنی نے 300 اونٹاں دی گل کی فانا رأیت رسول اللہ کے فرماتے ہیں میں اس ویلے اللہ دے رسول مبارک چہرے دی زیارت پہ کرنا وا ینزل عن المنبر نالے نبی پاک منبر تو نیچے تشریف لے دے سن وہو یقول نالے نبی منبر تو نیچے تشریف لے دے سن پہ نالے عثمان دے حق وچ میرے نبی کلا بیف بیان فرما دے سن او گل کی بیان فرما دینے پہ میرے نبی فرما دینے ما عثمان ما عمل بعد هذه ما عمل بعد هذه ما عمل بعد هذه میرے نبی نے فرمایا مفہوم پڑھنے لگا فرمایا اگر آج تو بعد عثمان کوئی بھی کم نہ کرے عثمان نے اللہ کی رضا بھی حاصل کر لئی ہے اللہ نے رسول کی رضا بھی حاصل کر لئی ہے عثمان سے اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہے ایک میٹنگ کے اندر آپ نے 300 اونٹ یعنی 300 سواریاں بما سازو سامان پیش کیتے نبی پاک نے فرمایا آج تو بعد عثمان کوئی بھی کم نہ کرے اے واسطے ایک عمل کافی ہو گیا ہے اور حضرت جناب عبدالرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور دوسری حدیث پاک پڑھنے لگا عبدالرحمن بن سامورہ فرماتے ہیں جا عثمان غنی اپنے گھر گئے ایک گل کر گئے عثمان غنی اپنے گھر گئے اپنے گھر جا کے ثم حضر الى النبی نبی پاک دی بارگاہ دی چاہتی خدمت ہے میرے ال ویکھنا فرماتے نے جدو نبی پاک دی بارگاہ دی چاہتی خدمت ہے اساں ویکھیا عثمان غنی نے ایک رسی لے کے اپنی آستین نو بند رکھیا ہے یعنی ایک ڈوری لے کے ایتھوں آستین نو باندھی ہے اپنے بازو نو باندھی ہے فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا اپنی گودی تھوڑی جی بڑھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کرنا چاہنا ہے عرض کردے نے سونیا حقیق یا تحفہ لے کے آیا آستین دے اندر چھپا کے لے آندا تواڈی گودی وچ میں رکھنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے دا انداز بدلیا جناب عثمان غنی نے ڈوری کھولی تے اج کر کے نبی پاک دی گودی دے اندر ویکھیا سونے دے سکے گرن لگ پے سونے دے سکے دینار لے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گودی دے وچ سٹے نے پے ادھر نبی پاک دی گودی دے اندر بے الف دینار فی کمہ حین جخذ جیش الاسرت نبی پاک دی گودی دے اندر ناصرہ فی حجرہ نبی پاک دی گودی دے اندر انہوں نے 1000 سونے دا سکہ حاضر خدمت کیتا 1000 سکہ نبی پاک دی گودی دے وچ رکھیا اور ادھر جدوں نبی پاک نے 1000 سکہ سونے دا سکہ 1000 دینار نبی پاک دی گودی دے اندر ہے حضرت جناب عبدالرحمن بن سامورہ فرماتے ہیں فرأیت النبی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے یقلب فی حجرہ میرے نبیوں نا سکیاں نو ایجی کر کے الٹاں دے نے نالے نبی سکیاں نو الٹاں دے نے نالے میرے نبی فرما دے نے ما در عثمان ما عمل
شمار کیتا جائے گا عثمان دا ہر کم نیکی وچ شمار کیتا جائے گا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان اللہ راضی ہو جاوے محبوب خدا یار ہے عثمان گرمی پہ بازار گئے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان گرمی پہ عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان ایک باری عثمان غنی کا سارے گونج پا کے آنکھو اللہ خریدار ہے عثمان بڑے سونے لگ رہے ہو اللہ خریدار ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے جیش اسرت دے موقع تے دو واری مختلف مواقع دے اتے عثمان غنی دا کردار ہن سنو جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے او کدوں نازل ہوئی ہن او سنو اور تیسری روایت میں جناب دے سامنے پڑھن لگا اپنے عنوان دی تائید دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف دا تسی سن چکے ہو کہ انہوں نے 4000 دراہم پیش کیتے تیسری مجلس نبی پاک سرکار نے پھر اعلان فرمایا بھئی تسا جو کچھ پیش کیتا ہے اللہ قبول کرے مگر اے اسباب ظاہری جڑے نے تھوڑے نے پیسے تھوڑے نے سواریاں تھوڑیاں نے اسلحہ خریدنا ہے تیر تلوار کمان نیزے بھالے برچیاں یہ معاملات تھوڑے نے جبکہ جنگی معاملات بہت زیادہ نے اللہ اکبر تفسیر روح المعانی اور تفسیر آلوسی دے اندر ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھے تیسری مرتبہ تیسری ترغیب والی یہ مجلس آج تیسری مرتبہ اٹھے
تے آج پھر آپ نے اخیر ہی کر دیتی. سبحان اللہ کھو اخیر نہ سبحان اللہ کھو میں پیش کرا ایک باری اخیر والی سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ. حضرت جناب عثمان غنی دوبارہ اٹھے بلکہ تیسری مرتبہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر مال پیش کرنے لگ گئے. عرض کر دے یا رسول اللہ علیہ جہاز لہو فی غزوۃ تبوک. سونے جنہ بھی مال دولت باقی رہ گیا ہے جنیاں بھی سواریاں چاہیے نے میں پیش کروں گا. میرے نبی نے فرمایا عثمان تو اپنا اعلان کر. عرض کر دے سونے علیہ بِأَلْفِ بَعِيرٍ بِأَكْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا. عرض کر دینے سونے پہلا صرف 300 سواریاں پیش کی دیا نے 1000 دینار پیش کی گئے. سونے تھوڑا غلام 1000 دینار دے چکی ہے سواریاں 300 پیش کی دیا نے اور سواریاں بھی 1000 پیش کرائے گا. 1000 سواریاں بما ساز و سامان پیش کرائے گا. سونے سواری دیا جھولا بھی میرے ذمہ سواری دے پلان ہودج بھی میرے ذمہ جنگی ساز و سامان بھی میرے ذمہ. حضرت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما دے رأیت رسول اللہ گئے فرما دے میں اللہ دے رسول دے چہرے والے دیکھن لگ پیا جب عثمان غنی نے 1000 سواریاں دا اعلان کیتا میں نبی پاک دے چہرے والے ٹک ٹکی لگا کے زیارت کرن لگ پیا. فرما دے رافع یدئی میرے نبی نے اج کر کے اپنے ہاتھ اٹھا لے. میرے نبی نے اج کر کے ہاتھ اٹھا لے. ضمناً میں پہلا دس جاواں دانے توجہ میرے کر گیا ضمناً دس جاواں نہیں معلوم ایک کیڑی نماز دا ویڑا ہے جدو عثمان غنی نے 1000 سواریاں دا اعلان کیتا مینوں نہیں پتہ لگیا کہ کیڑی نماز دا ویڑا ہے. اے ظہر دا ویڑا ہے عصر مغرب عشاء نہیں معلوم مگر کنی دیر تک نبی نے دعا کی تھی. اے حدیث وچ گل موجود ہے سنو گے تے تڑپ کے رہ جاؤ گے. محبت نہ بولو ہن سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابو سعید خدری فرما دے نے رأیت رسول اللہ رافعا یدیہ یدعو اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا
اجابت اجابت آدھے نے قبولیت نہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے تھوڑا جا لطف دیو تو میں بھی دیوانا ایویں گلیاں لکڑا نہ بناؤ مل کے بولو دلہن بن کے نکلی دعائے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا حضرت جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی دے واسطے رافعا یدئی ہے یدعو لعثمان میرے نبی عثمان غنی دے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نے پہ یا رب عثمان ردیت عنہ فرد عنہ اے عثمان غنی دے رب اے میرے رب نہیں آکھیا نبی عزم کرتے نے یا رب عثمان بن عفان دے رب میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا ردیت عنہ ردیت عنہ ردیت عنہ اللہ میں عثمان تے راضی ہاں فرد عنہ اللہ میں راضی ہاں تو بھی عثمان تے راضی آ جا اللہ تو بھی عثمان تے راضی آ جا اللہ تو بھی عثمان تے راضی آ جا اللہ تو بھی عثمان تے راضی آ جا حضرت جناب ابو سعید خداری فرما دے رہے میں پہلا دس چکیا مینوں نہیں معلوم ہو سکیا کہ نبی پاک نے اے ظہر ویلے دعا شروع کی تھی یا نبی پاک نے عصر ویلے دعا شروع کی تھی یا مغرب ویلے شروع کی تھی یا عشاء ویلے شروع کی تھی جس ویلے بھی نبی پاک نے دعا شروع کی تھی ہے مگر اخیر ویکھو نبی پاک کس ویلے تک دعا کرتے رہے نبی پاک دے غلام ابو سعید خدری فرما دے رہے فما زال رافعا یدیہ حتی طلع الفجر فرما دے رہے فجر دیا اذاناں ہو گئیاں سن میرے نبی اجے بھی عثمان دے حق وچ دعاواں پہ فرما دے فجر دیا اذاناں بھی آ گئیاں نبی پاک اجے بھی عثمان غنی دے واسطے دعاواں پہ فرما دے رہے فجر دیا اذاناں آ گئیاں فجر دیا اذاناں آ گئیاں ہن بالفرض اگر نبی پاک عشاء دے ویلے دعا شروع کیتی ہے ایدا مطلب ہے ساری رات نبی عثمان واسطے دعا نہیں کرتے رہے اللہ میں عثمان تے راضی ہاں تو بھی عثمان تے راضی آ جا اس واسطے بریلی دے تاجدار فرما دینے ساہی دے مسجد احمدی پر در دولت جیش اس گرد بیلا سلام دولت جیش اس گرد
کی دولت تھی رہے خدا کے لیے، جس کی دولت تھی رہے خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت پہ لاکھوں سلام، اس سراپا سخاوت پہ ایک باری گونج پا کے آنکھوں، اس سراپا سخاوت پہ۔ ابو سعید خداری رضی اللہ عنہ فرما دے رہے میرے نبی ساری رات دعا کر دے رہے، نبی ساری رات عرض کر دے رہے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، حتی طلع الفجر، ادھر فجر دیاں اذاناں بھی آئے گئیاں، نبی پاک دعاواں پہ فرما دے رہے فنزل جبریل، سلام بھی دیتا، نالے پیغام بھی پیش کیتا، عرض کر دے سونے رب تعالیٰ نے تواڈے غلام عثمان دی محبت ویکھ کے عثمان دی محبت نو قرآن دا حصہ بنا چھڑیا ہے۔ اللہ فرمانا ہے بیا اللہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ دے سونے رسول، اللہ نے عثمان دی شان انہاں لفظاں وچ بیان کیتی ہے کہ اونج تے بڑے لوگ نے جنہاں نے میری راہ وچ اپنا مال خرچ کیتا ہے، مگر ایسا بندہ جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے مگر پیچھے مڑ کے تکدا بھی نہیں، مڑ کے ویکھدا بھی نہیں، نہ کسے تے دین کردا ہے تے نہ اس اللہ دی راہ وچ دتے ہوئے مال دی وجہ تو کسے نو اذیت دیندا ہے۔ میں پہلے گزارش کی تھی کئی بندے اللہ دی خرچ اللہ دی راہ وچ کرنا ہے تے دین لوکاں تے کرنا ہے، خرچ اللہ دی راہ وچ کرنا ہے تے خرچ اللہ دی راہ وچ کر کے او دی آڑ او دے پردے وچ لوگاں نو اذیت دینی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تہاڈا غلام عثمان اوے جڑا میری راہ وچ خرچ کردا ہے پر وخاوے واسطے نہیں، لوکاں نو اذیت دین واسطے نہیں، لوکاں دے اوتے دین چاڑن واسطے نہیں، اللہ دی رضا واسطے خرچ کردا ہے۔ تے پھر کیوں نہ پھر اسی آکھ لویے جس کی دولت تھی رہے خدا کے لیے، مل کے سارے محبت نہ پڑھو جس کی دولت تھی رہے خدا کے لیے، جس کی دولت تھی رہے خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت میں لاکھوں سلام، اس سراپا سخاوت پہ۔ محبوب تانوں بشارت ہوئے تواڈے غلاماں نو ایو جڑے خرچ کردے نے انہاں نو بھی مبارک ہوئے، لہم اجرہم عند ربہم، اے جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ ایو جے کردے نے انہاں دی جزا لوگاں کول نہیں، رب نے اپنے کول انہاں دی جزا اور بدلہ رکھے ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
قیامت والے دن انہاں نوں نہ کسی دا ڈر ہوئے گا تے نہ اے کسی بھی معاملے دے اندر مغموم ہون گے. قیامت والے دن انہاں دے واسطے ہر پاسے آسائشاں اور آسانیاں ہون گیاں. اے ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان فی القرآن البرہان. اللہ دا قرآن تے جناب عثمان غنی دی شان. وما علیہ الا البلاغ.